اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ خطبہ شعبانیہ کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اس خطبے کے مبارک جملات کی مختصر تشریح ہو رہی تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے اور اس خدا کے مہینے کا ہم نے کیسے استقبال کرنا ہے وہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اب اس خطبے میں رسول خدا نے ماہ مبارک رمضان کے لیے شہر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ۔ اس مہینے کو پیغمبر اسلام نے شہر اللہ کیوں کہا؟ ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ جعفر ششتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی مخلوقات کے لیے جو دو چیزیں سب سے ضروری تھی، جن کی مخلوق سب سے زیادہ محتاج تھی، ان دو چیزوں کو سب سے پہلے خلق فرمایا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک زمان ہے اور ایک مکان ہے۔ ان دو چیزوں سے کوئی بھی مخلوق بے نیاز نہیں۔ تمام مخلوقات الہی ان دو چیزوں کی محتاج ہے۔ ایک ذات ہے جو اس سے بے نیاز ہے، نہ اس کو زمان کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے، وہ ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ ہے خود پروردگار عالم کی ذات۔ اللہ کو زمان اور مکان کی ضرورت نہیں ہے، زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے خداوند عالم، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ محتاج نہ ہونے کے باوجود، بے نیاز ہونے کے باوجود، خداوند عالم نے ایک مکان خاص اور ایک زمان خاص کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ ایک مکان خاص اور ایک زمان خاص کو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے منسوب کیا خدا نے۔ وہ مکان خاص بیت اللہ الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کے لیے بیت اللہ کہا گیا، یعنی خدا کا گھر۔ خدا کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، مکان کا محتاج نہیں ہے خدا، لیکن اس مکان خاص کو خداوند عالم نے بیت اللہ کہا، اپنی طرف نسبت دی، اور ایک زمان خاص کی نسبت بھی اپنی طرف دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس مہینے کی نسبت بھی خدا نے اپنی طرف دی، شہر اللہ، خدا کا مہینہ۔ کیوں خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ کہا اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جتنی خدا کی رحمتیں اور جتنی خدا کی برکتیں اور مغفرتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، انسانوں کے شامل حال ہوتی ہیں، کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر حج کے لیے جانے والے حضرات کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو حقیقی حاجی ہیں، جو حقیقتاً حج بجا لاتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ ہے کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے
جیسے وہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہو، کیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ انسان ولادت کے دن بالکل گناہ سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج کر کے واپس آنے والا انسان بھی حقیقی حاجی ہو تو وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نے بیت اللہ میں دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل سے فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل سے کے ذریعے اپنے گھر میں دعوت دی لوگوں کو، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اپنے گھر میں آنے کی دعوت حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت شکن کے ذریعے دی، اور اپنے مہینے میں دعوت دینے کے لیے حضرت خاتم الانبیاء سے فرمایا کہ میرے رسول کہہ دیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح بیت اللہ میں رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اسی طرح 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے ماہ مبارک رمضان، خدا کا مہینہ، جس میں خدا کی رحمتوں، خدا کی برکتوں، خدا کی نعمتوں اور مغفرتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور اسی خطبے میں آگے جا کے ایک جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تم مہمان ہو اور خدا میزبان ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی جتنے بھی جاتے ہیں مسجد الحرام میں حج ادا کرنے کے لیے، وہاں بھی یہی حالت ہے کہ خدا میزبان ہے ان حجاج کا اور حاجی مہمان ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے ایک مکان خاص کو بیت اللہ کہا اور اپنی طرف نسبت دی، خدا کا گھر، اور ایک خاص زمان کو جو کہ ماہ مبارک رمضان ہے، 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ جس کی نسبت خدا نے اپنی طرف دی کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں خدا کی نازل ہوتی ہیں۔ اور بھی علتیں ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شہر شعبان شہری و شہر رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام کے ایک صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ماہ مبارک رمضان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کہو کہ رمضان آیا، یہ رمضان ہے اور رمضان گیا، یہ ایسے جملات ماہ مبارک رمضان کے لیے استعمال مت کرو۔ کیوں؟ امام عالی مقام نے فرمایا اس لیے کہ لفظ رمضان خدا کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے ماہ مبارک رمضان کہو، یعنی ماہ مبارک رمضان، رمضان کا مہینہ یعنی خدا کا مہینہ۔ شہر رمضان، اس لیے روایت میں ہمیں لفظ رمضان فقط نہیں ملتا بلکہ شہر رمضان ملتا ہے، یعنی خدا کا مہینہ۔ اگر لفظ رمضان خدا کا نام ہے تو یعنی خدا کا مہینہ۔ قرآن مجید نے بھی شہر رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو خداوند عالم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، چونکہ اس مہینے میں خدا کی برکتیں، خدا کی رحمتیں، خدا کی نعمتیں اور خدا کی مغفرتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، خدا کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، خدا کے عذاب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہی مغفرتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس لیے خداوند عالم کی طرف اس مہینے کی نسبت دی جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے لیے رسول خدا نے فرمایا شہر اللہ، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، لوگو اس کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خدا کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مہینے میں
ہمیں حقیقی روزہ داروں میں سے قرار دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.